آپ ایک خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، تو آپ نے اپنی اس کے ساتھ آپ کاروباری بھی طبقہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، ماشاءاللہ خود بھی کاروبار کرتے ہیں، اور آپ نے دین کو ذریعہ معاش نہیں بنایا. آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں کیا سوچا؟ ہر انسان سوچتا ہے کہ میں اس کو تاجر بناؤں گا، سائنسدان بناؤں گا، سیاستدان بناؤں گا یا عالم دین. آپ نے اپنی اولاد کے بارے میں کیا سوچا؟ بابر بھائی ایک بات میں ضرور آج کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے اور آپ کے چینل کے توسط سے، کہ کئی مرتبہ انسان علماء کی تقریریں سنتا ہے اور اس وقت اس کے جذبات انگیخت ہوتے ہیں، مشتعل ہوتے ہیں، اور وہ کہتا ہے آج کے بعد میں نے اپنا یہ بچہ دین کے لیے وقف کر دیا. پھر ہوتا کیا ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے، وہ بچہ حفظ بھی کر جاتا ہے، وہ بچہ عالم دین بھی بن رہا ہوتا ہے، لیکن وہی باپ، وہی ماں جنہوں نے اس کو دین کے لیے وقف کیا تھا، اس کو کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ نکما، نکارا. جی جی. آپ یہ بات بتائیں کہ وہ جو جذبات فوری آئے تھے، اس کے نتیجے میں آپ نے بچے کو حافظ قرآن عالم دین آپ نے بنایا ہے. جی جی. تو پھر آپ اگر اپنے کسی بچے کو عالم دین اور حافظ قرآن اچھی فیملی کے بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس سے کمائی کی امید نہیں رکھنی. بابر بھائی سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ایک بچے کو آپ عالم دین تو بنا لیتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں یہ ویلا ہے، یہ نکارا ہے، یہ کما نہیں رہا. جی جی. تو دین کے لیے اگر متمول گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو اللہ کے لیے وقف کرنا چاہتے ہیں تو پھر ذہن میں ایک پلاننگ یہ بھی کریں، ہم نے لائف ٹائم اس سے آؤٹ پٹ کمائی کی صورت میں نہیں لینا، وہ تو اپنے قبر کے لیے لینا ہے. آپ نے شروع میں بھی بات کی کہ ہر تعلیم کو برائے تجارت نہیں بنانا چاہیے اور تعلیم برائے تربیت ہونی چاہیے. لیکن ہونا یہ دیکھیں نا، دینی طلبہ، میں مثال دے رہا ہوں، معاشرے میں انقلاب کیسے آئے گا؟ جب متمول گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو، سارے کو نہیں میں کہتا، جی جی، اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو دین کے لیے وقف کریں، اور کیا وہ ساری زندگی اس ایک بچے کی فیملی اور اس کا نان نفقہ نہیں اٹھا سکتے؟ اگر ہر گھر اور فیملی میں سے ایک بندہ یہ ڈیووٹ کر دیا جائے، لیکن اس کو پھر یہ نہ کہا جائے. پتہ ہوتا کیا ہے، میں آپ کو اپنے دینی طلبہ جو ہمارے ہم اثر ہیں، میں آپ کو ان کی مشکلات بتاتا ہوں. صحیح. کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں دین کا طالب علم بنا دیا، لیکن ہمیں بعد میں تانے بھی دیے کہ تو کماتا نہیں ہے، یا کیا کماتے ہو، یا کیا کماتے ہو، تمہارے پہ بوجھ ہو. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اس کے 20 سال انویسٹمنٹ کی تھی دین کی، آپ نے ضائع کر دی. اب آپ نے اس کو مکمل کاروبار کی طرف ڈال دیا. آپ کو پتا کئی مرتبہ یہ تو اللہ کی وجہ سے، اللہ کی عطا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے دینی تعلیم کو اور کاروبار کو، میں اور ابسام بھائی ساتھ ساتھ، اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ بڑا مشکل کام ہے. جب انسان کاروبار کی طرف جاتا ہے نا، تو انسان کو مکمل طور پہ اس کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے کئی مرتبہ، لیکن یعنی دونوں میں بیلنس کرنا عام بات نہیں ہے. پھر ہم نے اسی لیے اپنی فیلڈ، پہلے آپ کو پتا ہمارا امبرائڈری کا بزنس تھا، کپڑے کے تاجر میرے باپ دادا ہمارے، وہ کام ہم نہیں کر سکے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ ٹائم کنزمپشن تھی. پھر ہم نے سوچا اس سے بہتر ہے وہ کام کیا جائے جس میں ہم دین بھی کر سکے، دنیا بھی. تو وہ پراپرٹی کا کام ہمیں اللہ تعالیٰ نے، ریئل اسٹیٹ کا کام ایک ایسا ہے جس میں انسان اپنی مرضی سے جا کے، جاب کے بغیر، جب انسان کے پاس ٹائم ہو جا کے اویل کر سکتا ہے. لیکن کیا ہر فیملی کا بچہ یہ صلاحیت رکھتا ہے وہ یہ کام کر سکے؟ اگر آپ نے بچے کو دیندار بنانا ہے تو آپ لائف ٹائم یہ پلاننگ کریں، میں نے اس کے اوپر ساری زندگی فی سبیل اللہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور اس کو دین کے لیے وقف کرنا ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ یہ محدث نذیر حسین محدث دہلوی کا، کہ ان کے سارے بھائی بیوروکریٹس ہیں اور ان کے اور وہ خود نبینا تھے. تو وہ جب ان کی والد اور والدہ نے بارے فوت ہوئے، ان کو والدہ کو خواب ہے، ان کا والد فوت ہو گیا، تو ان کی والدہ کو خواب ہے جو مجھے فائدہ اس بچے سے مل رہا ہے نا، یہ نبینا، یہ رات کو سجدے کرتا ہے، یہ اٹھ کے دعائیں کرتا ہے میرے لیے، میرے باقی بچوں سے تو کبھی ٹھنڈی ہوا بھی نہیں آئی قبر میں، اور اس کی وجہ سے میرے قبر میں درجات بلند ہوتے ہیں. تو اگر انسان نے انویسٹمنٹ کرنی ہے اپنی لائف آفٹر کے لیے، اربوں سال کی زندگی کے لیے، پھر اس بچے کو دین کے لیے وقف کر دیا جائے. میں یہ نہیں اللہ معاف کرے دینی طبقے کو کہہ رہا کہ قرآن سے کمائی نہیں کرنی چاہیے یا قاری نہ کرے، لیکن بنیادی طور پہ ایسے ادارے، ایسے خاندان پیدا ہونے ہی چاہیے جو اپنے ایک بچے کو دین کے لیے اس طرح وقف کر دیں کہ ساری زندگی، جس طرح میرے دادا ضرورلہ نے میرے والد صاحب کو ساری زندگی مدرسے سے کھانا نہیں کھانے دیا، اسپیشل کھانا لے کے جاتے تھے، روزانہ سیالکوٹ سے کھانا آتا تھا، روزانہ ایک بندہ مختص ملازم تھا گجرانوالہ میں کھانا لے کے آتے تھے. اس کا مطلب یہ اس طرح کے اثار اور نیت اور قربانیوں سے دین پھیلے گا، پرورش کرے گا. مدارس کے بچوں، اس طرح کے کام سے علامہ احسان پیدا ہوں گے بے شک. اور میں یہ اللہ معاف کرے مدرسے کے بچوں کو کنڈیم نہیں کر رہا، نہ ان کی حوصلہ شکنی کر رہا ہوں، ان کو کمائی کرنی چاہیے، ظاہر ہے وہ استاد بنے ہیں اس کو، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جو دین کا طالب علم ہو وہ دین کی بجائے بزنس اور سبسٹیچیوٹ اس کے پاس موجود ہونے چاہیے، کمائی کے دیگر مواقع اس کو ہنر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دین کا کام پورا للہ فلہ کرے اور کمائی کہیں اور سے کرے. ہوتا کیا ہے،
اب طنز و تشنیع اللہ معاف کرے مقصود نہیں ہے، لیکن ایک مسجد کا مولوی ہے یا خطیب ہے، وہ مسجد کی انتظامیہ سے تنہا لیتا ہے. آپ ایمانداری سے بتلائیں مسجد کی انتظامیہ والا بندہ کوئی سود کا کام کر رہا ہے، وہ سود کے اوپر جمعہ پڑھائے گا؟ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور اگر وہ مولوی خود کفیل ہوگا، خود کمائی کرتا ہوگا، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. آپ علامہ شہید کے اندر جو سب سے بڑا وصف ہے، آپ بتائیں کیا وہ حق گوئی اور بہادری نہیں تھا؟ ایسے ہی ہے، وہ بے باکی، وہ جرت، وہ میں خودداری. سب سے بڑی بات ہے ان کے اندر ایک خودداری تھی. کس وجہ سے تھی؟ کہ وہ خود تاجر تھے. ہاں، یہ بات میں کہنے کا اللہ معاف کرے، میں کبھی بھی مذہبی طبقے کو، ہم ان کے خادموں میں سے ہیں، علماء کو طعن و تشنیع کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ جرت بتائیے کسی عالم دین میں کیسے پیدا ہوتی ہے کہ ضیاء الحق آخری تقریر بھی، جو آخری تقریر ہے، اگر صرف انسان وہی سن لے کہ اس وقت کے ڈکٹیٹر اور آمر کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ تو اندرا گاندھی کے سامنے جا کے لمبا لیٹ گیا اور تو کہتا ہے سیاچین پہ گھاس نہیں اگتی، گھاس تو تیرے سر پہ بھی نہیں اگتی. یہ بھی انڈیا کو دے دو. اور مجھے ایک بات بتائیں، آج کے دور میں اگر آپ علامہ شہید کی تقریر لگائیں تو کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کوئی ایسی تقریر کر سکتا ہے؟ لگانا ہی جرم ہے. مجھے ایک بات بتائیں، وہ اور سوشل میڈیا پہ وہ آئی ڈی بلاک ہو جاتی ہے. نہیں، مجھے ایک بات بتائیں، آج کون یہ کہہ سکتا ہے کہ مگ بھی ہیں، معراج بھی ہیں اور لڑتے نہیں؟ جی جی، بار بار فتح اپنے آپ کو ہی کرتے ہو. جی جی، تمغے لگائے تمغے سجائے ہوئے. اب آج ہم میں سے، میں بھی، آپ بھی، ہم یہ بات کہیں تو ہمیں کہاں پہ پھینک دیا جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جرت اور بہادری ہے، قوت گویائی. اور میں ضمنی طور پہ بات آئی ہے، ابو جان کے اندر نا بہادری کی صرف تقریروں میں نہیں تھی. کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں میں صفت ہوتی ہے تقریر میں بہت بڑی بات کہہ دی اور بعد میں سنبھالی نہیں گئی. ایسے ہی ابو جان کی تردید بھی کرتے ہیں، مکر بھی جاتے ہیں، یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں. یہ تو ہمارے موجودہ حاکم کی بھی ایک صفت ہے کہ یو ٹرن لیتے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، واقعہ ذہن میں آ گیا. رانا شفیق پسرونی صاحب تب اس وقت ہمارے گھر میں تھے، تو ابو جان کو پتہ لگا کہ اس طرح ایک گاڑی پھر رہی ہے بڑی مشکوک. تو ابو جان دیکھیں رانا صاحب موجود ہیں یا زبیر ہوتا تھا، ان کو ساتھ لے کے جا سکتے. میرے ابو اکیلے ریوالور لے کے ان کے پیچھے چلے گئے. تو رانا صاحب نے کہا کہ علامہ صاحب مینوں نال لے جاندے، یعنی تسی اکیلے ہو چار. ابو کہتے میں انہوں نے گورنر ہاؤس تک چھڈ کے آیا، یعنی ان کے پیچھے گاڑی دوڑائی، وہ بھاگے. تو یہ جو جرت تھی نا، یہ ان کی ذاتی زندگی کا بھی خاصہ تھی. یہ نہیں کہ صرف تقریر میں کہا. مجھے ایک بات بتائیں کہ ابو جان نے یہ جرت و بہادری کے کچھ ایسے اللہ کی طرف سے کلمات ہوتے ہیں، میرے ذہن میں وہ تقریر آ گئی ہے. کہتے ہیں لوگ اپنے اپنے اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور مجھ سے پوچھا جائے گا کیا لے کے آئے ہو، تو میں کہوں گا میں شہادت کی چادر لے کے آیا ہوں. بتائیے ایک زندہ بندہ جب یہ الفاظ کہہ رہا ہو اور اس کو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ادراک ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یعنی ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کو کہوں گا میں شہادت کی چادر لے کے آیا ہوں، اس کا مطلب یہ وہ شہید نہیں ہوئے، شہید ابھی زندہ ہیں، ان کو کیا پتا. اور ان کے الفاظ یہ تھے اس تقریر میں کہ کوئی بستر پہ مر جاتا ہے، کوئی ایڑیاں رگڑ کے مر جاتا ہے، کوئی سڑک میں ٹرک کے نیچے آ کے مر جاتا ہے، لیکن اصل موت وہ ہے جو اللہ کے دین پہ چلتے ہوئے آئے کہ خون کا قطرہ زمین پہ گرے تو آسمان سے مغفرت کی ندا آ جائے. شہادت کی خواہش کرتے رہے، شہادت کی دعا کرتے رہے. خود جنت البقیع کے اندر بیٹھ کے عبد المجید ندیم نے، آپ نے ان کی تقریر سننے کی مشہور واقعہ بتایا کہ مجھے خبر ملی، وہ اپنی تقریر میں یہ دیوبندیوں کے عالم دین تھے، انہوں نے بتایا کہ مجھے خبر ملی نا کہ بم دھماکہ ہوا تو میں بڑا مطمئن تھا. اچھا جی. میں بڑا ریلیکس تھا کہ کچھ نہیں ہونا علامہ صاحب کو کچھ نہیں ہوگا. وہ آئے بھی عیادت کرنے. کہتے جب مجھے خبر ملی نا صدام کا طیارہ بھی اتر آیا، سعودیہ کا طیارہ بھی اتر آیا، تو مجھے اگلے دن میں نے پڑھا کہ سعودیہ کے طیارے کا علامہ صاحب نے انتخاب کیا کہ میں سعودیہ جاؤں گا. کہتے میرے دن میں وہ دعا آ گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور جناب انس، حضرت ابراہیم کی قبر بھی نا ابو کی قبر کے جو ایکچوئل جو بندہ جاتا ہے نا، میں نے وہ ابو کی قبر کا مجھے بالکل ایسے ہی یاد ہے جیسے میں اب بھی جاؤں تو سیدھا ادھر قبر پہ کھڑا ہو جاؤں. انس بن مالک اور حضرت ابراہیم وہ جو نبی کریم کے بیٹے ہیں، ان کی قبر کے احاطے کے اندر ابو کی قبر ہے. تو عبد المجید ندیم کہتے ہیں جب میں نے سنا نا کہ یہ سعودی عرب جا رہے ہیں تو میرے ذہن میں وہ دعا آ گئی کہ یہ احسان اللہ دیر کی دعا قبول ہونے لگی ہے. اور کہتے ہیں کہ جب میں ان کی قبر کے اوپر گیا تو مجھے قسماً کہتے ہیں کہ میں اسی جگہ پہ علامہ صاحب بیٹھے رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ یہ صحابہ کرام کا خطہ ہے، 10,000 سے زیادہ صحابہ دفن ہیں، اللہ یہاں پہ اگر ایک جگہ دے دے میرے جیسے بندے کو، تیری بارگاہ میں کیا کمی آئے گی. کہتے ہیں پھر میں نے جب دیکھا نا سعودیہ کے تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، علامہ صاحب کی دعا قبول ہونے والی ہے. تو ان کی جرت کے اوپر تو میرے خیال میں آج بھی کوئی ایسا شک نہیں ہے. ناظرین، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند جناب علامہ حشام الہی ظہیر حفظہ اللہ
ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے جناب علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ. صرف ایک باپ ہی نہیں، ایک نڈر خطیب، بے شک، بے باک ادیب اور جید عالم دین بھی تھے. ان کی جرت، ان کی بے باکی صفحہ کرتاس پہ لکھی جا چکی ہے. ان کی بہادری اور ان کی شجاعت کا ایک واقعہ مجھے بھی یاد آ گیا کہ جب مال روڈ پہ ختم نبوت کے حوالے سے جلوس نکلا، ختم نبوت کے پروانے اور دیوانے اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، اور پولیس نے، اداروں نے آگے لائن لگا دی کہ کوئی اس لائن کو کراس نہیں کرے گا، جو کرے گا اسے گولی مار دی جائے گی. لیکن صرف زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ عملاً اپنی جرت، اپنی بہادری، اپنی شجاعت اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مظاہرہ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مال روڈ کی سڑکوں پہ کیا. آگے بڑھے، لائن کو کراس کیا. نوجوانوں نے، آپ کے کارکنوں نے، ورکروں نے، پروانوں اور دیوانوں نے روکا کہ آپ آگے نہ بڑھیں، ہم اس لائن کو کراس کر کے گولی اپنے سینے پہ کھائیں گے. لیکن ختم نبوت کی خاطر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کارکنوں سے پہلے، اپنے ورکروں سے پہلے اپنے سینے کو پیش کیا اور خود اس لائن کو کراس کر کے آگے بڑھے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا لیکن یہ باتیں جاری ہیں انشاءاللہ. جناب علامہ شام الہی ظہیر حافظہ اللہ کی جو بہت ساری باتیں اور یادیں ابھی ہمارے ساتھ وہ شیئر کر رہے ہیں، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ان کو ہم شیئر کریں گے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام میں دوبارہ ہم جناب علامہ شام الہی ظہیر حافظہ اللہ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.